الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جب آپ نے پہلی آیت دیکھی تھی تو پہلی آیت میں جو ہم نے آخری ٹکڑا کیا تھا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، تو ہم نے وہاں بات کی تھی کہ یہ قرآن کے لیے آیا ہے جو اللہ نے اپنے عبد پر نازل کی، یعنی قرآن، اور اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، یہ قرآن بینڈ نہیں ہوتا، یہ بالکل قیم ہے. اسی لیے اگلی آیت میں آیا تھا، آیت نمبر 2، قیماً لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. قیماً پہ آپ کو میں بتا رہی تھی کل کی کلاس میں جہاں ہم نے بات مکمل کی تھی کہ قیم میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک وہ جو خود صحیح بالکل سیدھی ہو، بغیر ڈیویشن کے ہو، فری آف ڈیویشن، فری آف کروکیڈنس ہو وہ چیز، اور قیم اس چیز کے لیے بات ہے کہ جو اس سہارے کو، اس اینکر کو تھام لے گا وہ بھی اصل میں بالکل سیدھا اور درست اور بیلنسڈ لائف سٹائل پر آ جائے گا. کیونکہ ہم قیم کتاب کی صفت کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، قرآن کی صفت کے اینگل سے، تو قرآن کی فلاسفیز ہوں، قرآن کا عقیدہ ہو، قرآن کے بلیفز ہوں، قرآن کے احکامات ہوں، یہ بالکل ڈیویشن فری ہیں. اور اسی طرح سے جو انسان اس قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بیلنس لے کے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سے ٹیڑھ کو نکال دیتے ہیں، اللہ اس کی زندگی میں سے کروکیڈنس کو نکال دیتے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن 3 سوالوں کے جوابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو نازل کیا، جس میں سے ایک سوال کا جواب سورۃ بنی اسرائیل کے آلموسٹ آخر میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سوالوں کے جواب شروع نہیں کیے، بلکہ اللہ نے ایک بیک گراؤنڈ جو تھا اس کو سٹیج کیا، اور جو پہلی 8 آیات آئیں ان میں ان سوالوں کا جواب نہیں آیا، بلکہ ان 8 آیات میں قرآن کو ایز اے میریکل، قرآن کو ایز اے معجزہ مینشن کیا گیا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اور کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم پریکٹیکیلٹی میں قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرآن کا شان نزول دیکھنا، آیات کا شان نزول دیکھنا کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ آیات نازل ہوئیں. ایک ہوتا ہے ان آیات کو اپنے لیے، آج کے لیے قابل عمل بنانا کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، اس میں آنے والی نسلوں کے لیے کیا سبق ہے. اگر اس اینگل سے ہم قرآن کو سمجھیں گے تو آپ سے میں نے کل یہ بات کی تھی کہ آج ہم دنیا کے اندر جس میں رہتے ہیں، اس میں سٹینڈرڈز جو ہیں مورالٹی کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں، اس میں اچھے اور برے کے معاملات ہوں، اس میں میڈیا سٹینڈرڈز ہوں، اس میں فیشن سٹینڈرڈ ہوں، اس میں رسومات کے سٹینڈرڈز ہوں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، نارمز ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ یہ بہت عرصے کے بعد تبدیلی ہوتی تھی، لیکن آج ہم اپنے ارد گرد جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، وہاں ہمیں ڈراسٹیکل چینجز نظر آتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ آبزرو کرتے ہوں گے، خاص طور پہ جو آپ میں سے مائیں ہیں، کہ وہ چیزیں جو آپ اپنے بچپن کے حساب سے یا اپنی یوتھ کے حساب سے سوچتی ہیں کہ جو آپ کے ٹائم میں یا آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے ایکسیپٹیبل نہیں تھیں، آج وہ ایکسیپٹیبل ہوتے جا رہے ہیں. چاہے وہ فیشن کے سٹینڈرڈ ہوں، چاہے وہ مورالٹی کے سٹینڈرڈز ہوں، اخلاقیات کے، یا چاہے وہ بچوں کی گرومنگ کے سٹینڈرڈ ہوں. ایک وقت ہمارے پاس جو تھا 20 سال پہلے بالکل مختلف تھا، اور آج ہمیں بالکل اس چیز میں جو ہے وہ ڈراسٹک چینج نظر آتے ہیں. جب آپ اور میں معاشرے سے امپیکٹ لیتے ہیں، اور زیادہ تر یاد رکھیں ہمارے اوپر معاشرے کا امپیکٹ ہوتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کی باتوں کو بھی بہت کم یاد رکھتے ہیں. ہم زیادہ تر جب ماں باپ والے سرکمسٹانسز میں آتے ہیں تب ہماری زبان سے وہ جملے نکلتے ہیں جو ہمارے ماں باپ بولا کرتے تھے، ورنہ سب سے زیادہ انفلوئنس انسان کے اوپر اس کے ماحول کا ہوتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ a man knows by the company he keeps؟ اس لیے کہ اس کے دوستوں کا اس کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے دوستوں کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے دوستوں کا لائف سٹائل،
اس کے اوپر بھی انسان کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. اور آپ اور میں جس دنیا میں رہتے ہیں, دس از دا ورلڈ آف امپیکٹ. اگر آج ہم بات کریں کہ مسلمان امت کو کیسے عروج ملے گا, تو ایک حقیقت جو نظر آ رہی ہے, وہ جب جنگ ہوگی جب ہوگی وہ تب کی بات ہے, لیکن جو حقیقت نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو پیپل آف امپیکٹ بننا ہوگا, مسلمانوں کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا, اس لیے کہ یہ امپیکٹ کی دنیا ہے. آپ اور میں سراؤنڈنگ سے امپیکٹ ہوتے ہیں نا. کوک کا ایڈ دیکھیں تو آپ کو اور مجھے کیوں دل چاہتا ہے کہ اچھا بھائی ہم بھی کوک پی لیں, یا جو بھی آپ ایڈ دیکھیں تو وہ آپ کو ایک امپیکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, اور امپیکٹ اتنا زیادہ آپ کے ذہنوں میں انگرینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہی حال فیشن کا ہے. فیشن ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. فیشن کہتا ہے کہ شلوار ٹراؤزر بن جائے تو شلوار ٹراؤزر بن جاتی ہے. فیشن کہتا ہے کہ ٹراؤزر لیگنز بن جائیں تو ٹراؤزر لیگنز بن جاتے ہیں. فیشن کہتا ہے قمیض کی سلیوز غائب ہو جائیں تو سلیوز غائب ہو جاتی ہیں. اور فیشن کہتا ہے کہ بلاؤز آپ کے اسٹریپلیس ہو جائیں تو بلاؤز آپ کے اسٹریپلیس ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اوپر امپیکٹ سوسائٹی کا, معاشرے کا اور آس پاس کے ماحول کا بہت زیادہ آتا ہے. وہ چیزیں جو آج سے 20 سال پہلے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھیں, آج ایکسیپٹیبل ہیں. آج میں اور آپ اگر 20 سال پہلے کی بات کو سوچتے ہیں تو آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم جون جولائی کے مہینے میں آف شولڈر شرٹ پہن کر پھیلنا شروع کر دیں, یا کسی بھی مہینے میں آف شولڈر شرٹ پاکستان میں رہ کر پہننا, مسلمان خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے پہننا, ایون چاہے آپ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو, چاہے آپ اپنے محرم رشتوں کے درمیان میں کیوں نہ ہو. کیا میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے والد کے سامنے 20 سال پہلے آف شرٹ پہنتے, آف شولڈر شرٹ؟ ہم سوچ نہیں سکتے. کیا آج کی بچیاں پہن رہی ہیں؟ آج کی بچیوں نے پہننا شروع کر دی ہے. اور یہ بچیوں نے پہننا شروع کہاں سے کی ہے؟ بیکاز میڈیا کا امپیکٹ ہے ان کے اوپر. جو فیشن ان کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے وہ اس کو اپنا لیتے ہیں. جب میرے اور آپ کے اوپر فیشن امپیکٹ کرتا ہے تو یاد رکھیں آپ کے بچوں پہ ڈراسٹیکلی امپیکٹ کرتا ہے. آپ کے بچوں کے اوپر وہ ہائر پرسنٹیج میں امپیکٹ کرتا ہے. کیا آج میرے اور آپ کے بچے ہی اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار نہیں ہے؟ کیا آج میرے اور آپ کے بچے ہی بہت آرام سے اپنی زبانوں سے یہ بات نہیں کہنے لگ گئے کہ سو واٹ اگر فلاں جو ہے وہ ہومو سیکشول ہے؟ آج یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اگر آپ کے بچے آپ سے ڈسکس نہیں کر رہے اور آپ کے بچے او لیولز اور اے لیول سکولز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میرا خیال ہے یہ آپ کی انوسینس ہے, ورنہ بچے یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. ورلڈ وائڈ یوتھ یہ ڈسکشنز کر رہی ہے, اور مسلم یوتھ یہ باتیں ڈسکس کر رہی ہے کہ سو واٹ اگر ایک انسان ہومو سیکشول ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دس از ان ہز ہارمونس, دس از ان ہز جینس. یہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ کو اور مجھے ملتی ہیں. ڈرگس کتنے کامن ہیں. پاکستان دور نہیں ہے ڈرگس ٹریفکنگ میں. ہمارے اسکولز محفوظ نہیں ہیں ڈرگس کو یہاں سے وہاں کرنے میں. ڈرگس کے لیے لوگ کہنے لگے ہیں, بچے کہتے ہیں آرام سے. اگر آپ اپنے بچوں کو وارن کرتے ہیں کہ بیٹا بی کیئرفل, کوئی کسی کینڈی کی شکل میں تمہیں کوئی ڈرگ نہ دینا شروع کر دے, ڈونٹ بی ہیبچوئل ان ایٹنگ اینی کینڈی, یا کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے بچے کو وارن کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو بچے کہتے ہیں کہ جو لیتا ہے لینے دیں, آپ کیوں اس کو جو ہے اس کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے. بچے کرنے لگ گئے نا اس طرح کی باتیں. بچوں کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ پیرنٹس کو رائٹس نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں. آئی ایم شیور آپ میں سے جن کے ٹین ایج بچے ہیں ان کی زبانوں سے یہ جملے ضرور نکلتے ہوں گے. یہ باتیں آپ اور میں کرتے تھے اپنے بچپن میں. سوچیں اپنے آپ کو. اور ہم تو ایسے دین, ہمارے پاس تو کوئی دین نہیں تھا جہاں میں اپنے آپ کو رکھوں یا میں آپ کو بھی رکھوں. میجورٹی ہم میں سے, ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی بہت ریلیجس فیملیز کا تو نہیں ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کو کھولا, اور قرآن کے کھلنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں, اور اللہ کرے کہ ہم اپنی اصلاح پر قائم رہیں. اس لیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کو آج ہدایت مل گئی وہ آخری سانس تک بھی ہدایت پر ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا, اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر, بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. تو ہم تو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری زندگی کا آخری لمحہ میری خیر کے پوائنٹ آف ویو سے, میری نیکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین لمحہ ہو. اس لیے کہ جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال جو آج ہمارے بچے کر رہے ہیں, ہمارے ہی بچے کہتے ہیں شیشہ لینے میں حرج کیا ہے. ہمارے ہی بچے ہیں نا. پاکستان کے اندر 97% مسلمان آبادی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر الکوہل کتنا عام ہو گیا ہے. اللہ کی رحمت ہے اگر ہمارے خاندان اور ہمارے گھرانے بچے ہوئے ہیں, ورنہ ہمارے ہی نیبرز کے اندر اور ہمارے ہی محلوں کے اندر اور ہمارے ہی بچوں کے فرینڈز کے سرکل میں الکوہل سرو ہوتی ہے, پارٹیز میں سرو ہوتی ہے, گھروں میں سرو ہوتی ہے.
آنکھیں بند کر کے میں اور آپ اپنے بچوں کو کسی کے گھر، دوست کے گھر نہیں بھیج سکتے، اور بھیجنا بھی نہیں چاہیے. یہ ریسٹرکشن اچھی ہے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ کہاں سے کس طرح سے ایڈکٹ بن جائے گا. یہ سب وہ باتیں ہیں جو آج میں اور آپ کامنلی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بچپن میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آج یہ سب ہو رہا ہے. 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے بچوں کے ایسے سٹیٹمنٹ نہیں ہوتے تھے. آپ نے اور میں نے اگر دین پر عمل نہیں بھی کیا تو ہم نے کبھی قرآن کی آبلیگیشنز پر اعتراض بھی نہیں کیا. لیکن کیا آج کا بچہ اعتراض کرتا ہے؟ آج کا بچہ کھلا اعتراض کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے بچہ اعتراض؟ کہاں سے بچے کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو آبجیکشن کریٹ کرنا ہے؟ امپیکٹ دنیا سے. یہ جو دنیا آپ کا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کے بچے کے ہاتھ کے ایک کلک پر دنیا موجود ہے. اور جتنا بچہ آپ کا سائبر سپیس میں پھر رہا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے اور ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، آپ اور میں اتنا نہیں کر رہے ہوتے. آپ اور میں اسپیسیفک سائٹ پر جاتے ہیں، اسپیسیفک سائٹ کو سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں. اور آپ کا بچہ وہ روم کر رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی سائبر سپیس میں، ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز، اور اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سوشل سٹینڈرڈز ہمارے بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، معاشرے بینڈ ہو رہے ہیں، معاشرے کمپلیٹلی یو ٹرن لے رہے ہیں اپنی مورالٹی، اخلاقیات کی بیسس کے اوپر. اور سوشل سٹینڈرڈ میں جہاں بہت سے ہمارے کنسرن ہیں، رائٹ اور رانگ اور میڈیا یا فیشن، وہ سب، یا رسومات یا نارمز، وہ سب ایک طرف. وہ مائیں جن کے بچے جو ہیں وہ ابھی ٹین ایج کے اندر ہیں یا اس سے بڑے بھی ہیں، ان کا سوشل سٹینڈرڈ پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت میجر کنسرن جو ہے وہ گرلز اینڈ بوائز مکس کلچر ہے. وہ ایک بہت بڑا میجر کنسرن ہے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوگا. ہمارے یہاں کو ایجوکیشن میں آٹومیٹیکلی ایک گرلز گروپ اور ایک بوائز گروپ بن جاتا تھا. دیٹ واز سو آٹومیٹک. کسی نے کہا نہیں تھا. مجھے تو نہیں یاد کہ گھروں میں ہمیں کوئی کہتا ہو کہ لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. دیٹ واز سو آٹومیٹک. یا وہ اسکول کا ماحول ایسا ہوتا تھا. لیکن آج وہ بیریئرز ہٹ گئے ہیں. آج وہ حیا کا پردہ ختم ہو گیا ہے. بچے کیا کہتے ہیں؟ بھئی جیسے میرے دوست ہوتے ہیں ویسے یہ لڑکیاں بھی میری دوست ہوتی ہیں. جب اللہ نے ایک مثال دے کر بتا دیا کہ نامحرم کے ساتھ آپ کو ایک باؤنڈری میں رہنا، اور باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کمروں میں بند رہنا ہے. باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر آپ ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ اس سائڈ پر رائٹ پر مرد ہوں گے اور لیفٹ پر عورتیں ہوں گے، یا لیفٹ پر مرد ہوں گے اور رائٹ پر عورتیں ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دس از ایکچولی اے اسپرچل باؤنڈری. آپ نے نامحرم سے یقیناً انٹریکٹ کرنا ہوگا، آپ کو ضرورت کے وقت بات کرنی ہوگی، آپ کو ضرورت اور کام کے وقت جو ہے وہ آپس کے معاملات کرنے ہوں گے، بٹ ود ان دا باؤنڈریز کرنے ہوں گے. اور یہ باؤنڈریز کون بتائے گا؟ یہ باؤنڈریز معاشرہ نہیں بتاتا. یہ باؤنڈریز وہی بتاتا ہے جس نے اس معاشرے کو اور اس دنیا کو اور مرد اور عورت کو کریٹ کیا ہے. ورنہ اگر عورت اپنے لیے قانون بنائے گی تو وہ اپنی فیور کے بنائے گی اور مرد پر زیادتی کرے گی. اگر مرد قانون بنائے گا تو مرد اپنی فیور کے قانون بنائے گا اور عورتوں پر زیادتی کرے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اسی ٹسل میں رہیں کہ ویمن رائٹ کی بات کریں یا مینز رائٹ کی بات کریں، بہتر ہے کہ اس کے رائٹس کو تھام لیں، اس کے دیے ہوئے رائٹس کو تھام لیں جس نے دونوں کو تخلیق کیا ہے، جو دونوں کا خالق ہے اور جو دونوں کا مالک ہے. آپ کو اور مجھے ان ساری سچویشنز کے اندر جس میں ہمارے بچے بالکل ایک الگ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو چکے ہیں، معاشرہ ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، سوسائٹی سٹینڈرڈز بدل رہے ہیں، ان سارے حالات میں آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جدھر معاشرہ بینڈ کرے ادھر آپ بھی بینڈ ہوتے چلے جائیں. اس لیے کہ اٹس ایزی ٹو گو ود دا فلو. سب سے آسان چیز تو یہی ہوتی ہے نا کہ جس ڈائریکشن میں ہوا چل رہی ہے آپ اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں. لیکن مشکل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اگینسٹ دا ونڈ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ معاشرے سے الگ بن کر، الگ نکل کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آڈ ون آؤٹ بنتے ہیں. مشکل بھی ہوتی ہے اور آپ آڈ ون آؤٹ بھی بنتے ہیں. چوائس آپ کی اور میرے پاس ہے. کیا چاہتے ہیں آپ اور میں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاشرے کے سٹینڈرڈ بدلتے جائیں ہم بھی ساتھ ساتھ بینڈ کرتے جائیں، ہم بھی ساتھ ساتھ موو کرتے جائیں، تاکہ ہمارے بچے ہمیں کہیں کہ ہم بڑے اکوموڈیٹنگ پیرنٹس ہیں، تاکہ ہمارے ریلیٹیوز اور ہمارے فرینڈز ہم کو ایکسٹریمسٹ نہ کہیں؟ کیا میرے اور آپ کے پاس یہی چوائسیز ہیں کہ ہم چینجنگ سٹینڈرڈز کے ساتھ چینج ہوتے جائیں، یا آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سٹینڈ لیں اور اگینسٹ دا ونڈ جائیں؟ یاد رکھیں، میجورٹی اگینسٹ دا فلو نہیں جاتی. میجورٹی اسی ڈائریکشن میں جاتی ہے جس ڈائریکشن میں معاشرہ چاہ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھائی کا ہو ڈائریکشن یا برائی کا ہو ڈائریکشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے مسلمانوں کی جو حالت ہوگی
اس کی پروفیسی کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان امت کے اوپر جو دوسری نان مسلم قومیں ہوں گی وہ فیسٹ کریں گی، بالکل جیسے ایک بڑے کھانے کی پلیٹ کے اندر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے کو بلاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے کہا تھا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت اس امت پر آئے گا جب یہ امت فروتھ آف دی اوشن، سمندر کے جھاگ، فوم آف دی اوشن کی طرح ہو جائے گی. اور سمندر کا جھاگ کیسا ہوتا ہے؟ جہاں ٹائیڈ لے کر جاتی ہے وہ وہیں چلا جاتا ہے. سمندر کے جھاگ میں، اس فوم میں، اس فروتھ میں کوئی سبسٹنس، کوئی ویٹ نہیں ہوتا، وہ موو کرتا ہے جہاں اس کو پانی لے کر جاتا ہے، اور پانی کے ساتھ ساتھ ہوا کے ساتھ ساتھ یہ جھاگ موو کرتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا حال بھی یہی ہو جائے گا. اور پھر آپ نے وجہ بتائی کہ ایک وجہ کیا ہوگی کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، دنیا ہی میں غرق ہو کے رہ جانا اور موت کی کوئی تیاری نہ کرنا. جبکہ مجھے اور آپ کو فروتھ آف دی اوشن بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آپ کو اور مجھے تو ایک بڑی ہیوی رسپانسبلٹی کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ میں نے اور آپ نے خود بھی سیدھا رہنا ہے، خود بھی دین پر قائم رہنا ہے اور اوروں کو اس دین کے اوپر لے کر آنا ہے. لیکن آپ نے اور میں نے وہ مثال اپنے اوپر فٹ نہیں کی، وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائی. ہم نے کہا مولوی کر لے گا، مسجد کا امام کر لے گا، درس دینے والی خاتون کر لیں گی، فلاں شیخ کر لے گا، فلاں مفتی کر لے گا، فلاں اسکالر کر لے گا، فلاں مسلمان ملک کر لے گا. اور ہم نے اپنے آپ کو بہت خاموشی سے ایک سائڈ پہ کر لیا. سورہ ابراہیم کے اندر جو مومن کی مثال آتی ہے، بلیور کی، وہ فروتھ آف دی اوشن کی مثال نہیں آتی ہے، وہ آتی ہے ایک مضبوط تناور درخت، کھجور کا درخت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی ہے اور جس کی برانچز آسمان تک جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے مومن. مومن کا فرم گراؤنڈ کیسے بنتا ہے؟ مومن اتنا فرم کیسے ہوتا ہے؟ وہ مومن جو قرآن کو تھام لیتا ہے. قرآن کی صفت یاد کر لیجئے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں عوج نہیں ہے. تو جو اس کو تھامے گا اس کی زندگی بھی بیلنس پر آنا شروع کر دے گی. قیمن، جو قرآن کو تھام لے گا اس کی زندگی میں بیلنس آنا شروع ہو جائے گا. اس چیز کی یہاں ضرورت ہے. اس قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے آپ کے اور میرے سامنے. ہم کن معجزوں کی تلاش میں، ہم کن فرشتوں کو دیکھنے کے انتظار میں ہیں کہ جب وہ اتر آئیں تو ہم اپنا عمل اللہ اور اللہ کی بتائی ہوئی وحی کے مطابق کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت یہاں بیان جو کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ امت کو بار بار اپنی آئیڈینٹی یاد رکھنی ہوگی. آپ کا اور میرا کام معاشرے کے ساتھ بینڈ ہونا نہیں ہے. آپ کا اور میرا کام ہے کہ چاہے فتنوں کے کتنے بھی سیلاب کیوں نہ آئیں، کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، کتنے بھی سٹینڈرڈز کیوں نہ معاشرے کے بدلیں، آپ کا اور میرا اینکر جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے. قرآن میں آتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا، جس نے اس قرآن کے مضبوط اینکر کو تھام لیا وہ کبھی انسان ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سیلاب کے ساتھ بہہ نہیں سکتا. آپ دیکھیں جب فلڈ آتا ہے تو جو گھاس پھوس ہوتی ہے اور جو کچرا ہوتا ہے، جو ڈسٹ ہوتی ہے، جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے، بالکل کس تیزی سے وہ پانی کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے. اور اسی سیلاب کے اندر ایک تناور، ایک بڑی بارک کا درخت جو ہوتا ہے وہ کیسے فرملی کھڑا رہتا ہے. آج ہمارے چاروں طرف مختلف فتنوں کے سیلاب ہیں، مختلف آزمائشوں کے فلڈز ہیں. کون ان آزمائشوں کے اندر، ان آزمائشوں کے ساتھ بہہ نہیں جائے گا؟ وہ جو قرآن کو تھام لے گا، وہ جو قرآن کو اہمیت دے گا. اور یہ واحد سہارا ہے. اور یاد رکھیں جب آزمائش میں، جب سیلاب میں آپ قرآن کو تھامنے کی کوشش کریں گے، میں نے آپ کو مثال جو دی ہے وہ فلڈ کی دی ہے. فلڈ امیجن کریں کہ آپ اس پانی میں سیلاب کے بہ رہی ہوں اور درمیان میں آپ کو ایک بہت مضبوط درخت مل جائے اور آپ اس درخت کو پکڑ لیں، تو کیا آپ کو پریشر فیل ہوگا؟ پانی کا پریشر تو فیل ہوگا، نو ڈاؤٹ کہ پریشر فیل نہ ہو. تو جو قرآن کو تھامے کا فتنوں میں، مشکل تو اس کو بھی لگے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ ہاں بھائی ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. اب ہم سب جیسے یہاں بیٹھے، ہم لوگ آپ کو باہر والے دیکھیں جو قرآن کی کلاسز میں نہیں آتے، وہ کہیں بہن آپ تو نیک ہی اتنی ہے، آپ کو تو نیند بھی نہیں آتی ہوگی، آپ تو پوری رات ہی جاگتی رہتی ہوں گی.
آپ کو تو بھوک بھی نہیں لگتی ہوگی, آپ کو تو تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی. جی نہیں, ہمیں بھی بھوک لگتی ہے, ہمیں بھی پیاس لگتی ہے, ہمیں بھی تھکن ہوتی ہے, ہمیں بھی نیند آتی ہے. تو جو آزمائشوں میں قرآن کو تھامے گا, ہاں اس کو پریشر فیل ہوگا, لیکن یاد رکھیں سورہ کہف کی تھیم کہ جو اللہ کی طرف پناہ لینے کے لیے آئے گا کیا ہوگا؟ اللہ اس کو پناہ دے گا, اللہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. یہی میرے اور آپ کے سروائیول کا واحد سہارا ہے کہ ہم قرآن کو تھام لیں اور ہم ان آزمائشوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل دوبارہ سے ری ڈیفائن کریں کہ ہم نے کس طرح سے ایک امت بن کے کھڑے ہونا ہے. یہی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ہے. اس مشکل دور میں, ان آزمائشوں کے اندر قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ آپ کی اور میرے لیے سب سے اہم فیکٹر ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا, ہم اپنے بچوں کو فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں, اپنا بھی اور اللہ کا بھی. ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. مہینے میں 1 مرتبہ کہیں لے کر جائیے قرآن سنانے کے لیے, 15 دن میں 1 مرتبہ لے کر جائیے. اور قرآن سنانے کی جب میں بات کرتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی کہ ان کا تجوید پڑھ لینا کافی ہے. تجوید کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ قرآن پڑھنا اس کی اپنی ویلیو ہے, قرآن کی لینگویج سمجھ آ جانا اس کی اپنی ویلیو ہے. لیکن قرآن بات کیا کر رہا ہے آپ سے اور مجھ سے, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ اس کتاب کو میں نے اور آپ نے روٹ لرننگ کا صرف ایک آبجیکٹ نہیں بنا لینا. یہ کتاب ہدایت دینے کے لیے آئی ہے, یہ کتاب آپ کو اور مجھے بیماری سے دور کرنے کے لیے آئی ہے. آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے اور آپ اس پرسکرپشن کو یاد کرتی رہتی ہیں بیٹھ کے, اور جا کر دوا خرید کے دوا نہیں لیتے ہیں. تو یہ کون سا عقل مندی کا طریقہ ہے؟ ہم یہی کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. ہم قرآن کا پرسکرپشن, قرآن کا ٹیکسٹ, رسم الخط یاد کرتے رہتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یاد کرنے کی اہمیت جو ہے اس کو ہم انڈرمائن نہیں کر رہے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان معاشرے کے یہ جو چینجنگ سٹینڈرڈز ہیں اس میں قرآن کو تھامے رہیں. اور یاد رکھیں اور آبزرو کر کے دیکھ لیں, آپ کو میں ایک سروے دے رہی ہوں, جو انسان آج کے معاشرے میں قرآن سے دور ہوگا وہ بینگ اے مسلم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوگا. اس کو اپنے مسلمان ہونے پر بہت سے شکوک اور شبہات ہوں گے. آپ کر کے دیکھ لیجئے سروے, اپنے دوستوں میں, اپنی فیملی میں, اپنے آس پاس کے سرکلز میں کر کے دیکھیے. جو جتنا قرآن سے دور ہوگا بینگ اے مسلم وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسلمان ہوتا کیسے, اور ہمارے ہاں میجورٹی ایسے ہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنوں کے دور میں تھامنے کے لیے ہمیں قرآن دیا ہے. اور اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیوں ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا کہا گیا ہے. اس لیے ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھنے کا کہا گیا تاکہ آپ کا اور میرا ایمان ریوائیو ہو, تاکہ آپ کو اور مجھے دوبارہ سے کانفیڈنس ملے اس قرآن کے ذریعے, تاکہ مجھے اور آپ کو دوبارہ سے انرجی ملے, اور آپ اور میں جب معاشرے میں نکلیں, پریکٹیکل لائف میں نکلیں, تو ہم ہر دوسری درخت اور ہر دوسری آزمائش کے ساتھ بج نہ کرتے رہیں, بلکہ ہم فرملی سٹینڈ کریں اپنے دین پر, اپنی روایات پر جو اسلام اور قرآن اور احادیث دیتی ہیں, اور فرملی ہم قرآن کی بات کو ماننے کے لیے جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں. آگے اسی آیت میں, آیت نمبر 2 میں فرمایا قیمن, بالکل قائم, لینذر بأسا شدیدا. یہ بالکل قائم کتاب ہے, سیدھی کتاب ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ کو آگے کی چند جملوں میں قرآن کے 3 مقصد ملیں گے. کئی مقاصد میں سے قرآن کے یہاں پر 2-3 مقاصد انہی 2 آیات میں, آیت نمبر 2 اور 3 میں آئیں گے. وہ کیا ہے؟ لینذر, تاکہ یہ خبردار کرے, تاکہ یہ وارن کر دے, تاکہ یہ لوگوں کو ڈرائے, بأسن شدیدن, ایک سخت سزا سے. دیکھیں قرآن کا مقصد, اگین ابھی ہم نے بات کی, صرف تلاوت نہیں ہے, صرف حفظ نہیں ہے. تلاوت بھی اہم ہے, حفظ بھی اہم ہے, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی جو میرے اور آپ کے لیے اہم ہے وہ قرآن پر عمل اہم ہے. اس لیے کہ روز محشر میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا حساب کیا جائے گا ان میں ایک انسان جو ہوگا وہ بہترین طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہوگا, لیکن قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو ماتھے کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. تو صرف حفظ کرنا اور صرف تلاوت کرنا اس کا حق ادا کرنا نہیں ہے. اس کا انسائٹ حاصل کرنا, اس پر وقت لگانا, اس کو سمجھنا, اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا, اصل میں یہ چیز مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ قرآن کے بارے میں جو آیات نازل کر دی ہیں وہ آیات نازل کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ اور میں اصحاب کہف کو معجزہ سمجھتے ہیں,
آپ اور میں یہ جانتے ہیں, اور ہر ٹریڈیشن کے اندر اصحاب کہف کو, پیپل آف دا کیو کو ایک بہت بڑا میریکل سمجھا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ نے مسلمان امت کو, اور اپنے آپ کا نام لیا کریں جب مسلمان امت کا نام آئے, اللہ نے مجھے ایک اسٹینڈنگ میریکل دیا ہے قرآن کی شکل میں. اللہ نے مجھے ایسی کتاب دی ہے جو مجھے ہر مسئلے کا حل بتاتی ہے. یاد رکھیں, یہ کنوکشن ہونا چاہیے آپ کا. آپ اپنی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کریں. آپ کے سارے مسئلوں کا حل اس کتاب میں موجود ہے. ہمیں ملتا نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم قرآن بند کر دیں, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ایکٹیو ہو جائیں, ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ایفرٹ کریں, ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اور سولوشنز ڈھونڈنے کے لیے اور اس پر وقت لگائیں؟ یہ اس کا مطلب ہے. اور یہ قرآن وہ ہے, وہ جو اصحاب کہف تھے وہ تو اپنے دور میں ایک میریکل بن کے سامنے آئے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور وہ باہر شہر میں نکل آئے. قرآن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں قرآن جیسا صحابہ کے لیے معجزہ تھا ایسا ہی آپ کے اور میرے لیے بھی معجزہ ہے. یہ دلوں کو بدل دیتا ہے, اور ہم سب بدلے ہیں الحمدللہ. ہم سب کی زندگیوں میں ایک اپنی اپنی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے, یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ہوا, اسی قرآن کی وجہ سے ہوا. جیسے 1450 سال پہلے قرآن نے اس عرب کو بدلا جو عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. آج 2017 میں یاد رکھیں, آپ جس انسان سے بھی ہوپلیس ہیں, جس انسان سے بھی ہوپلیس ہیں دین کے معاملے میں, چاہے آپ کے ماں باپ ہیں, چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں, چاہے آپ کا شوہر ہے, چاہے آپ خود ہیں, چاہے آپ کی اولاد ہے, آپ جس سے ہوپلیس ہیں آپ امید رکھیں یہ قرآن ہے, اس کو بس قرآن سنائیں. یہ قرآن ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے. کسی انسان سے ہوپلیس مت ہو, اپنے آپ سے کبھی ہوپلیس مت ہو. آپ کی اولاد کتنا ہی گناہوں میں غرق کیوں نہ ہو, اپنی اولاد سے ہوپلیس نہ ہو جائیں. اس لیے کہ جس دن آپ اور میں نا امید ہوں گے اس دن آپ کی اور میری سنسیریٹی اور خلوص ختم ہو جائے گا. اس دن آپ اور میں کوشش کرنا چھوڑ دیں گے, اور آپ نے اور میں نے کوشش کرنا نہیں چھوڑنی. یہ قرآن آج بھی امپیکٹ کرے گا 2017 میں, بالکل ویسے جس نے 1450 سال پہلے صحابہ کو اور قریش کو امپیکٹ کیا تھا. تو یہ ہے میرے اور آپ کے لیے اصل میں ایک بہت بڑا معجزہ, ایک سٹینڈنگ میریکل. اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا ہے اس وقت میں بھی تھامنے کے لیے جس وقت انسانیت کو سب سے بڑی آزمائش ہٹ کرے گی. اور وہ سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش کون سی ہوگی؟ فتنہ دجال. جتنی بڑی آزمائش ہوگی آپ کو اتنی اسٹرانگ بیکنگ چاہیے. جتنا پیچھے سے آپ کو پریشر آ رہا ہوتا ہے اتنا آپ کو مضبوطی سے کسی چیز کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے. جتنا سخت اللہ کی طرف سے امتحان آئے گا اتنا مضبوط آپ کو قرآن کو تھامنا پڑے گا. تو اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سے دور ہونا چاہیے یا قرآن کو تھامنا چاہیے؟ اگر زندگی آپ کی مرضی کی نہیں ہے, اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر عمر کا انسان کوئی خوش نہیں ہے, اس دنیا میں کوئی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا کبھی بھی انٹل انلیس کہ وہ اللہ کی رسی کو تھام لے. اس کو چیزوں کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ اور مفہوم جو آتا ہے کہ مومن کے لیے ہر معاملہ ہی خوبصورت ہوتا ہے. جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے, اور جب اس کو مشکل ٹچ کرتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اپنے ایمان میں مضبوطی حاصل کرتا ہے. یہی ہے میرے اور آپ کے لیے اصل چیز جس کو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ سمجھنا ہے, اور قرآن کے لیے اپنے بیلیفز کو مضبوط کر لیجئے. آپ میں سے جو خواتین کورسز کو اٹینڈ کرتے ہوئے ڈرتی ہیں, یہاں پر یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں, خوف کو نکال دیں اپنے ذہن سے. اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ مضبوط سہارا ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ اس کا علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے کہا ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے تو اس کو آسان بنا دیا ہے. ہم نے اس کا علم حاصل کرنا جو ہے اس میں ہم نے یسر رکھ دیا ہے, اس میں ہم نے آسانیاں رکھ دی ہیں. تو آگے بڑھیے اور اس کتاب کو تھامیے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے کس چیز کی طرف؟ ہر اس چیز کی طرف جو بالکل درست ہے. تو آپ جو بھی اس قرآن کا علم حاصل کریں گی انشاءاللہ وہ آپ کو فزیکلی اور اسپرچولی دونوں طرح سے مضبوط کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
اللہ نے اس قرآن کو بالکل بیلنسڈ بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خبردار کر دے ایک سخت سزا سے، اور جو اللہ کی طرف سے ہوگی، من لدنہ، جو اس کی طرف سے ہوگی، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین کو بشارت دے دے، گلیڈ ٹائڈنگ دے دے۔ آپ یہاں اس آیت میں خوبصورتی دیکھیں، مومنین کو جب بشارت دینے کی بات آئی تو مومنین کو مینشن کیا گیا، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بشارت دے کس کو؟ مومنین کو۔ لیکن جب خبردار کرنے کی بات آئی تو بیچ میں سے وہ آبجیکٹ غائب ہے، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ خبردار کرے کس کو؟ یہ تو نہیں آیا، نہیں ہے نا؟ تو اسکالرز کے مطابق یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، ایک لفظ محذوف ہے۔ یہ اصل میں کیسا ہونا چاہیے تھا؟ قیمًا لِيُنذِرَ الْمُكَذِّبِينَ، تاکہ یہ خبردار کرے جھٹلانے والوں، لیکن اللہ نے مینشن ہی نہیں کیا جھٹلانے والوں کو، اس لیے کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافر کو مینشن ہی نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کافر کی کوئی پرواہ نہیں، اور جس کی اللہ پرواہ نہ کرے اس کی دنیا کبھی سنور سکتی ہے؟ جس کی اللہ پرواہ نہ کرے وہ دنیا میں کبھی سیٹسفائی رہ سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ آٹومیٹک ایک لفظ جو ہے اس کو محذوف رکھا گیا ہے، چاہے اس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ للکافرین سمجھیں یا للمکذبین سمجھیں، اس لفظ کو یہاں مینشن نہیں کیا گیا، یہاں پر سمپل لایا گیا لیونذرا، تاکہ وہ خبردار کر دیں ایک سخت سزا سے۔ اور وہ سخت سزا کیا ہے؟ یقیناً وہ آخرت کی سخت سزا ہے۔ ینذرا کے اندر دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ ینذرا کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب خاص اپنے پاس سے اتاری ہے تاکہ اللہ کافروں کو سزا سے، عذاب سے وارن کر دے۔ اور ایک اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ ینذرا کا جو سبجیکٹ ہے، جو فاعل ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، تاکہ جو وحی اللہ کے رسول کو دی گئی ہے وہ اس کے ذریعے سے جھٹلانے والوں کو عذاب سے وارن کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے بتا دیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ کتاب دوسرا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد آیا اسی آیت میں کہ یہ وارن کرتی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے کہ دیکھو برے انجام سے بچو، اور دوسرا یہ گلیڈ ٹائڈنگ دیتی ہے مومنین کو اور ان کو بتاتی ہے الذین یعملون الصالحات۔ یہ صرف مسلمین نہیں ہے، وبشر المسلمین تو نہیں آیا کہ مسلمانوں کو بشارت دے دو۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین مسلم اینڈ مومن۔ مسلم تو ہم سبھی ہیں، جس کے ریلیجن کے خانے میں مسلم لکھا ہے، اسلام لکھا ہے، وہ مسلمان ہے۔ مومن کون ہے؟ جس کا عمل اس کے اسلام کی گواہی دیتا ہے، جس کے دل میں یقین ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں میرا فائدہ ہے، چاہے مجھے دنیا میں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یاد رکھیں دنیا میں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ کون مسلمان ہے صرف اور کون مومن بھی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی نظر میں سب مسلمان ہیں۔ اللہ ایمان جانتا ہے، دلوں کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو کس کے دل میں کتنا ایمان ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ مومنین کو بشارت دے دیجئے الذین یعملون الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہترین اجر حسنہ ہے۔ اور اجر حسنہ کیا ہے؟ اس کو آیت نمبر 3 میں بتایا گیا۔ اجر حسنہ کیا ہے؟ ماکثین فیہ ابدا۔ کیا اجر ہے مومنین کے لیے؟ مومنین کے لیے جنت، اللہ کی رضا ان کا اجر ہوگا، کیونکہ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 3 یہ آیت نمبر 2 کے لاسٹ جملے سے کنیکٹڈ ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ مومنین جو ہیں یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں سورۃ الکہف کی، مفسرین کہتے ہیں کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 3 فنڈامنٹلز کو بیان کیا ہے، صرف 3 آیتوں میں۔ اسلام کے بیسک فنڈامنٹل جو 3 ہیں وہ تینوں بیان ہوئے ہیں۔ اسلام کا بیسک فنڈامنٹل ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالہ، اور تیسرا ہے آخرہ۔ جب آپ نے آیت نمبر 1 پڑھی تھی، پہلی آیت، تو وہاں توحید کا ذکر تھا، الحمدللہ الذی، اللہ کے لیے کل حمد اور کل شکر آیا تھا، اللہ نے اپنی تعریف وہاں مینشن کی تھی۔ یہ ہے توحید کا کانسیپٹ کہ کسی کی الٹیمیٹ تعریف اور کسی کا الٹیمیٹ شکر نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے توحید کا کانسیپٹ۔ پھر اس میں آیا تھا پہلی آیت میں ہی انزل علی عبدہ الکتاب، تو یہاں پر آپ کو ایمان بالرسالہ ملتا ہے، رسولوں پر ایمان۔
یہ آپ کے فیتھ کا ایک اہم ایسپیکٹ جو ہے وہ لایا گیا. آپ نے سنی ہوگی نا ٹرم ایمانیات ثلاثہ. ایمانیات ثلاثہ یعنی 3 بیسک ایمان ہمارے جو ہیں، اس میں ایک ہے ایمان باللہ، دوسرا ہے ایمان بالرسل، اور تیسرا ہے ایمان بالآخرہ. ایمان باللہ کہیے یا توحید کہیے ایک ہی بات ہے. ایمان بالرسل جو آپ کہیں گی یا رسالہ کہیں گی ایک ہی بات ہے. اور یہ آیت نمبر 1 میں منشن کیا گیا تھا انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہ آیت نمبر 2 اور 3 میں کانسیپٹ ہے آخرت کا. اس لیے کہ جو اس کتاب کی وارننگ کو نہیں سنے گا اس کے لیے سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے، اور جو اس کتاب کی وارننگ سے فائدہ اٹھا لے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر کی نوید سنا دی ہے. تو یہ اتنی سی 3 آیات میں آپ کو فنڈامنٹلز توحید کے جو ہیں وہ سمرائز ہوتے ہوئے مل گئے ہیں.